اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت نمبر 39 آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہاں پہلے پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا، جس کا مضمون تھا تخلیق آدمیت۔ اس سے پہلی آیت میں ہم نے وہ بشارت پڑھی ہے، اور اس کے بعد اب یہ ایک وعید سنائی جا رہی ہے، آخری آیت ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دیکھیے یہاں 2-3 اصطلاحات آئی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کفرو، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، تو کافر کا لفظ ایک اس کا اطلاق ہوتا ہے اس شخص پر جس نے زبان سے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور ایک اس کا اطلاق ہوتا ہے اس شخص پر جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، لیکن وہ عملی زندگی میں نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید کی تلاوت یا اس پر عمل نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، اس کو نافذ کرنے کا انکار کرتا ہے، اس کا حق نہیں ادا کرتا، تو ایک عملی زندگی کا انکار ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو عملی زندگی کا انکار ہے وہ تو کسی وقت بھی آدمی توبہ کرے تو وہ اہل ایمان کی طرف آ سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید نے ایمان والوں کو خطاب کر کے کافروں کی سزا سنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، تم رائنا نہ کہو، اب انظرنا کہو، غور سے سنا کرو، اور جو پھر بھی غور سے نہیں سنتا، وللکافرین عذاب علیم، واسطے کافروں کے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اور اس آیت کی آخر میں بھی وللکافرین عذاب علیم، واسطے کافروں کے انکار کرنے والوں کے دردناک عذاب سنایا گیا ہے۔ تو یہ حوالہ جات قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے بھی کافروں کی سزا سنا دی ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ کافر کا لفظ، اس کا اطلاق ایک تو قولی کافر ہے اور ایک عملی کافر ہے، دونوں پر ہوتا ہے۔ لیکن اگر عملی انکار کرنے والا کسی وقت بھی توبہ کر لے تو مومن بن گیا، لیکن کذاب جو ہے، جھٹلانے والا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا، جھٹلانے والا واپس نہیں آتا۔ ایک آدمی نماز پنجگانہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا اس کا استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر وہ خود نماز پڑھنا شروع کر دے تو پھر مذاق کیسے؟ پھر تو نہیں مذاق اڑائے گا۔ کسی شخص نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کو برے برے القابات سے وہ نواز رہا ہے، خود اس نے داڑھی نہیں رکھی۔ ہاں، خود اگر وہ داڑھی رکھ لے تو پھر کیسا مذاق؟ تو جو استہزاء کرنے والا ہے، جھٹلانے والا ہے، وہ راہ راست پہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید سے جو ہمیں رہنمائی مل رہی ہے، ہم اس رہنمائی کو قبول کریں، اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ کوئی بات ہو رہی ہے، کسی شخص نے قرآن مجید کا حوالہ دے دیا، سننے والے نے اس کو سن کر اس کا انکار کر دیا،
تو اس نے کس بات کا انکار کیا؟ اس نے قرآن کا انکار کیا. اس نے تو قرآن کی آیت سنائی تھی. اس لیے چھوٹی موٹی بحثوں میں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بڑے احتیاط سے دینا چاہیے. اگر سننے والا وہ سننا چاہے اور اس پر عمل کرنا چاہے تو قرآن مجید کا حوالہ دینا چاہیے. ورنہ وہ بحث و تکرار میں آدمی قرآن کا حوالہ دیتا رہے یا حدیث کا حوالہ دیتا رہے تو انکار کرنے والا کر جائے گا. اس لیے اس بات پر بھی احتیاط کرنی ہے. اس کے دیکھیے سزا سنیے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ آگ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کتنی احتیاط کی بات قرآن مجید نے کی ہے. تو بہرحال یہ ہمارا مضمون یہاں مکمل ہوا. پہلے پارے کا چوتھا رکوع جو تخلیق آدمیت تھا وہ مکمل ہوا. اس کے بعد مضمون بدلے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.